معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ریاست پٹیالہ۔ لیفٹیننٹ ولی محمد صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ موضع کمبالی، تھانہ نند پور کلوڑ، تحصیل سرہند، ریاست پٹیالہ کا ایک گاؤں ہے جس میں 900 کے قریب مسلمان آباد تھے۔ اس گاؤں میں ارد گرد کے دیہات سے بھی مسلمان آ گئے تھے اور کل تعداد 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سب لوگ 4 ستمبر کو گاؤں چھوڑ کر کرالی کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور قافلہ چل پڑا۔ اتنے میں ریاستی فوج کا ایک دستہ آیا جس نے حکم دیا کہ سب لوگ گاؤں کو واپس چلے جائیں۔ چنانچہ سب واپس چلے گئے۔ 3 روز گزرنے پر مورخہ 8 ستمبر کو 5000 سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے کمبال کے قریب باڑا نامی ایک گاؤں پر حملہ کر دیا۔ 1 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس پر سکھوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم گھروں سے نکل آؤ، ہم تمہیں کیمپ میں حفاظت سے پہنچا دیں گے۔ جب سب مسلمان گاؤں سے نکل کر ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے تو سکھوں نے، جن کے ساتھ ریاست کی فوج اور پولیس بھی تھی، انہیں گھیر لیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ 1400 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ 100 جوان عورتوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے کپڑے اتروا کر انہیں برہنہ کیا گیا۔ ان کے سر کے بال کھول دیے گئے۔ ایک دن ان کو بالکل برہنہ رکھا گیا اور سکھ وحشیانہ طریقے سے ان سب کی عصمت ریزی کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ شام کو سکھ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ بہت سی عورتیں وحشیانہ سلوک کی وجہ سے مر گئیں۔ اس گاؤں کے 6-7 آدمی جو باہر ملازمت پر تھے بچ سکے ہیں۔ یہ دردناک قصہ ایک عورت نے سنایا ہے جو 15 دن کے بعد بھاگ کر سرہند شریف کے روضہ پر پہنچ سکی۔ قاضی محمد صدیق قریشی صاحب رقم طراز ہیں۔ میں سرہند شریف کے قریب ایک گاؤں باڑا کا باشندہ ہوں۔ 15 اگست کے بعد جب ضلع لدھیانہ کے دیہات میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تو ریاست کے حکام ہمیں یقین دلاتے رہے کہ ریاست میں ہر طرح کا امن قائم رکھا جائے گا۔ 24 اگست کو علاقہ کھنہ راہو ماہو کے 2000 مسلمان پناہ گزینوں کا ایک قافلہ موضع باڑا میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ بڑی تباہ حالت میں تھا۔ اس میں بہت سے لوگ زخمی تھے۔ سب کے سب بے سر و سامان تھے۔ 3 روز کی مسلسل بارش میں افتان و خیزان چل کر آئے تھے۔ باڑا کی مسلم آبادی نے ان کی خبر گیری کی، لیکن ناظم صاحب ضلع بسی پٹھانہ سنت پرتاپ سنگھ نے حکم دیا کہ ان پناہ گزینوں کو فوراً ریاست کی حدود سے نکال دو۔ پولیس نے آ کر انہیں باڑے سے ہانک دیا۔ باڑے سے 2 میل کے فاصلے پر ان پر حملہ کر دیا گیا اور اکثر لوگ شہید کر دیے گئے۔ کچھ آدمی بھاگ کر روضہ شریف کے کیمپ میں اور کچھ امبالہ کے کیمپ میں پہنچے۔ عورتوں اور بچوں کو سکھ زبردستی پکڑ کر لے گئے۔ 4 ستمبر کو ایک ٹرین روپڑ سے لائی گئی جس میں 4000 کے قریب مسلمان پناہ گزین تھے۔ رات کے 9 بجے اس ٹرین پر حملہ کر دیا گیا اور تمام مسلمان شہید کر دیے گئے۔ عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی عصمت ریزی کی گئی۔ حالت یکسر ناقابل بیان ہے۔ باڑ کے مسلمان کچھ زخمی عورتوں، بچوں اور مردوں کو اٹھا لائے اور ان کی مرہم پٹی کر کے انہیں روضہ شریف کے کیمپ میں پہنچایا۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن پر ہر روز 15-20 کی تعداد میں مسلمان شہید ہونے لگے اور ریلوے اسٹیشن کا راستہ بند ہو گیا۔ ناظم صاحب ضلع بستی نے پھر یقین دلایا کہ یہ واقعات ریلوے کی حدود میں ہو رہے ہیں، ریاستی علاقے میں امن بحال رکھا جائے گا۔ 8 ستمبر کو میرے ایک ہندو دوست نے کہا کہ یہ حالات بہت مخدوش نظر آ رہے ہیں، اس لیے تم اپنے بال بچوں کو لے کر روضہ شریف کے کیمپ میں چلے جاؤ۔ راستے پرخطر تھے، تاہم میرے ایک جاٹ دوست نے اپنی لاری پر مجھے اور بچوں کو روضہ شریف پہنچا دیا۔ باقی خاندان اور میرے والد گھر ہی پر رہے۔ 11 ستمبر کو صبح 8 بجے سنت پرتاپ سنگھ ناظم ضلع بسی پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ باڑا پہنچا اور کہا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس لیے باڑا اور ہمایوں پور کے مسلمان گاؤں خالی کر دیں۔ ان سب کو بحفاظت سرہند شریف کے کیمپ میں پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ پولیس اور فوج نے تمام مسلمانوں کو باہر نکال کر ریلوے روڈ اور گرینڈ ٹرنک روڈ کے درمیان کھڑا کر لیا۔
جس کے پاس نیزہ، لاٹھی یا تلوار یا کسی قسم کا ہتھیار تھا، سب چھین لیا اور 40,000 روپے نقد مانگا۔ جب روپیہ ہتھیا لیا تو اس نے ہتے مجمع پر فائر شروع کر دیے۔ میرے والد قاضی مظہر الحسین قریشی نے یہ حال دیکھ کر مسلمانوں سے کہا کہ تیمم کر کے سجدے میں پڑ جائیں۔ والد صاحب نے مختصر سی تقریر میں مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ کوئی شخص جان کے خوف سے مذہب تبدیل نہ کرے، سب کلمہ حق پر جانیں قربان کر دیں۔ چنانچہ اکثر مسلمان تیمم کر کے سجدہ ریز ہو گئے۔ سکھوں نے، جن کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی، انہیں قتل کر دیا اور عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کوئی 2,500 مسلمان جو خدا کی بارگاہ میں سربسجود تھے، شہید کر دیے گئے۔ عورتوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ میں تحریر نہیں کر سکتا۔ میرے والد بھی اسی حال میں جاں بحق تسلیم ہوئے۔ 2 ماہ کے قریب روضہ شریف کے کیمپ میں بسر کرنے کے بعد مورخہ 7 نومبر کو ایک اسپیشل ٹرین پر سوار ہو کر پاکستان پہنچے۔ راستے میں 15-20 آدمی چھت پر سے گر کر ہلاک ہوئے، 2 آدمی فائروں سے شہید ہوئے۔ ہمارے خاندان کے افراد کی کل تعداد 280 کس تھی، جن میں سے 230 ارکان وہیں شہید ہو گئے۔ باقی ماندہ 50 پاکستان میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مؤلف متذکرہ صدر بیانات ان قیامت خیز مظالم کی صرف چند جھلکیں دکھا رہے ہیں جو ریاست پٹیالہ کے مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ اطلاعات ملی ہیں کہ ریاست کے تمام اقطاع میں مسلمانوں کو محو کر دینے کی مہم انتہائی شدت کے ساتھ اختیار کی گئی۔ برہن عورتوں کے جلوس نکالے گئے اور انہیں سرے بازار کھڑا کر کے فروخت کیا گیا۔ مسلمان بچوں کو برہنہ کر کے دکھایا گیا۔ جن کے ختنے نہیں ہوئے تھے انہیں سکھ بنانے کے لیے زندہ رکھ لیا گیا۔ یہ سب کچھ مہاراجہ پٹیالہ کے حکم سے کیا گیا۔ ریاست کے ملکی اور فوجی حکام نے اپنے حکمران کے فرمان کو ہمہ گیر وسعت کے ساتھ جامہ عمل پہنایا۔ سب ہیڈنگ ریاست جے این۔ قصبہ کلیانہ ریاست جے این سے آنے والے چند مہاجرین نے ایک مشترکہ بیان ارسال کیا۔ مہاجرین کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں: سربلند خان نمبردار، عبدالغفار خان، ریاض احمد ملک، عبدالرشید بیگ، محمد حنیف بیگ، محمد امین خان، روشن علی، عبدالشکور، فیض محمد، محمد ذکریہ، قاضی فضل الرحمان، رفیق شروانی۔ بیان میں لکھا ہے: کلیانہ ایک پرانا اور تاریخی قصبہ ہے جو ریاست جے این کے ضلع ڈالمیا دادری کے شمال مغرب میں 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی تلہٹی میں واقع ہے۔ ضلع دادری 184 دیہات پر مشتمل ہے، جس کی آبادی بیشتر ہندو جاٹوں اور اہیروں کی ہے۔ 8 سے 10 دیہات ایسے تھے جن میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کی بنسبت زیادہ تھی۔ کلیانہ کی 4,000 آبادی میں سے 3,000 مسلمان تھے اور دادری شہر میں 6,000 مسلمان آباد تھے۔ ریاست جے این 3 اضلاع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سنگرور کا ضلع، جس کے 160 دیہات میں 25,000 مسلمان آباد تھے۔ نمبر 2 ضلع جے این، جس کے 96 دیہات میں 20,000 مسلمان آباد تھے۔ نمبر 3 ڈالمیا دادری، جس کے 74 دیہات میں 15,000 مسلمان آباد تھے۔ ریاست میں غالب اکثریت سکھوں کی تھی۔ اس ریاست کی حدیں نابھا اور پٹیالہ کی ریاستوں سے ملتی ہیں۔ ریاست جے این میں 15 اگست یعنی ہندوستان کے یوم آزادی ہی سے مسلمان خطرات محسوس کرنے لگے تھے۔ 18 اگست کو دادری میں عید کی نماز پولیس اور فوج کی حفاظت میں پڑھی گئی، جس کا انتظام مرزا مشتاق بیگ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے کیا تھا۔ کلیانہ میں 18-19 اگست کو عید کی 2 نمازیں پڑھی گئیں۔ مسلمان نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کرتے رہے۔ اس طرح عید کا دن تو خیریت سے گزر گیا، جس کے متعلق سخت خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ 20 اگست کو مسٹر شانتی سروپ ناظم ضلع دادری کی موجودگی میں دادری سے 6 میل کے فاصلے پر مندولہ گاؤں میں جاٹوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ 28 اگست کو جاٹوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر موزہ کپوری پر حملہ کر کے مکانوں کو آگ لگا دی۔ مرزا مشتاق بیگ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے موقع پر جا کر 11 جاٹ گرفتار کر لیے، لیکن اگلے ہی دن ناظم ضلع نے ان سے تحریری معافی نامہ
لے کر انہیں رہا کر دیا۔ دادری اور ضلع دادری کے دیگر قصبات کے مسلمانوں پر ہراس کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ دادری کے لوگ راج کمار کی خدمت میں 3 دفعہ حاضر ہوئے۔ راج کمار نے انہیں میٹھے الفاظ میں تسلی دی۔ 1 ستمبر کو دن نکلنے سے قبل ہندو جاٹوں اور سکھوں کے ایک گروہ نے، جو کلہاڑیوں، گنڈاسوں اور تلواروں وغیرہ سے مسلح تھے، دادری پر حملہ کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر مرزا مشتاق بیگ، سپرنٹنڈنٹ پولیس نے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے مقابلے پر ابھارا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی۔ مرزا صاحب کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں اور اپنی کوٹھی سے بھاگ گئے۔ مسلمان چوتھے دن 12 بجے تک مقابلہ کرتے رہے۔ آخر مورچے ٹوٹ گئے اور حملہ آوروں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ضلع داری کی 6000 مسلم آبادی 1 گھنٹے میں نیست و نابود کر دی گئی۔ صرف 1000 مسلمان بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ ان پر بھی راستے میں حملے ہوئے اور وہ قافلہ بہو جھولری واقعہ ریاست دوجانہ تک پہنچتے پہنچتے صرف 356 نفوس کا رہ گیا۔ دادری کے حملے میں راج کمار حملہ آوروں کی کمان کر رہا تھا۔ جو عورتیں زندہ رہیں انہیں سکھ اور جاٹ لے گئے۔ اب کلیانہ کا حال سنیے۔ کلیانہ کو سکھوں اور جاٹوں نے 20 اگست کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور 2 روز محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بے لڑے واپس چلے گئے۔ 8 ستمبر کو پھر حملہ کرنے کی نیت سے جمع ہوئے، لیکن حملے کا حوصلہ نہ پڑا۔ 27 ستمبر کو ناظم ضلع قصبہ کلیانہ میں آیا۔ اس نے کہا کہ تم سب کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ کل صبح تیار ہو جائیں۔ میں کل خود آ کر انہیں لے جاؤں گا۔ جو نہ جائیں گے ان کی حفاظت کی قطعاً کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ 28 ستمبر کو ناظم ضلع ملٹری اسکارٹ لے کر آ گیا اور مسلمانوں کو پا پیادہ چلنے پر مجبور کیا۔ قافلہ بڑھتا دیکھا تو ناظم نے کہا کہ باقی مسلمانوں کا قافلہ کل چلایا جائے گا۔ یہ قافلہ دادری کے قریب پہنچا تو 2 سرکردہ مسلمان مرزا اسلم بیگ اور مرزا باسط بیگ کو قافلے سے نکال کر قتل کر دیا گیا۔ دوسرے دن 500 مسلمانوں کا دوسرا قافلہ کلیانہ سے چلا اور ابھی قصبے سے نکلا ہی تھا کہ سکھوں اور جاٹوں نے اس پر حملہ کر کے سب کو تہہ تیگ کر دیا۔ صرف چند مسلمان جو ناظم ضلع سے اثر و رسوخ رکھتے تھے زندہ و سلامت بچ کر کیمپ میں پہنچے۔ یہاں ناظم ضلع نے کلیانہ کے مسلمانوں سے کہا کہ جو نقدی اور زیور تم اپنے گھروں میں دفن کر آئے ہو وہ نکال لاؤ۔ اس کا نصف سرکاری خزانے میں جمع کر لیا جائے گا، نصف تمہیں دے دیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان اس دھوکے میں آ گئے اور زیور وغیرہ نکال لائے، جو سب کا سب خزانہ سرکار میں ڈال لیا گیا۔ 28 ستمبر سے 8 نومبر تک قصبہ کلیانہ کے مسلمانوں اور دادری کے 939 بچے کچے مسلمانوں کو کیمپ کے مصائب جھیلنے پڑے۔ ہندو ملٹری بہت سختی کرتی تھی۔ راشن بہت گراں ملتا تھا۔ آٹے میں شیشہ پیس کر کھلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو کر مرنے لگے۔ 11 نومبر کو یہ مہاجرین اسپیشل ٹرین میں سوار ہو کر کراچی پہنچے۔ قصبہ کلیانہ سے 3 میل جانب مغرب جوجوکلا گاؤں واقع ہے، جہاں کوئی 15 گھر مسلمانوں کے تھے۔ ان سب کو جاٹوں نے گھروں سے نکال کر ایک لائن میں کھڑا کر لیا اور پھر سب کو قتل کر دیا۔ پندولہ کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے مشقیں باندھ دی گئیں، پھر سب کو نظر آتش کر دیا گیا۔ چرکی کے 300 مسلمان ہندو بنا لیے گئے۔ سنگرور کے مسلمان مرزا خورشید بیگ کی مسائی سے بچ نکلے، لیکن 2 ماہ کیمپ میں پڑے رہے۔ ضلع جیند کے مسلمانوں پر دادری سے بھی زیادہ مظالم ڈھائے گئے۔ صرف چند اشخاص بچ کر نکل سکے، باقی سب قتل کر دیے گئے یا ہندو بنا لیے گئے۔ ضلع جیند میں کوئی کیمپ نہیں بنایا تھا۔